کے لیے آپ وقت طے کیجئے, مقرر کیجئے. وہ بھی آج پارٹی کا حصہ ہیں, آپ کو میں بتا دوں, اپنی پارٹی کا نہیں. آپ اپوزیشن کے لیے بولتے ہیں, آپ این سی کے لیے بولتے ہیں, آپ پی ڈی پی کے لیے بھی بولتا ہوں, میں اس پارٹی. صاحب آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں سب سے بڑا وکیل, پورے ہندوستان میں سب سے بڑا وکیل جو ہے پیپلز کانفرنس کا, یعنی کہ سجاد صاحب کا, کون سی پیٹیشن جو ہے انہوں نے درج؟ کیا قاتل جج وکیل اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ مطلب قاتل کون ہے, جج کون ہے اور وکیل؟ بازی, جال سازی اور ٹربازی کی سیاست ختم ہے. ٹرباز سے آپ کا مقصد ہے جھوٹ پہ سب سے بڑا ٹرباز آپ کی نظر کہیں آوازیں یہ بھی سنی جاتی ہیں اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ پیپلز کانفرنس جو ہے بی جے پی کے ساتھ بن رہا ہے. دیکھیے نیشنل کانفرنس, آپ کے ہوٹل میں بی جے پی کاریہ کرتا آ کے بڑے عروج سے پارٹی ورکر جیل میں, آپ ہمیشہ جو ہے پہلے بتاتے تھے, سنا بھی تھا ہم نے کہ ہر کشمیری کو اپنے نام کے آگے جو ہے مجاہد لگانا چاہیے. آج وہ شیخ عمران, ہم نہیں اچھال سکتے, ہم صرف سوال پوچھتے ہیں, جنتا کے سوال ٹھوکو. میں گھنٹہ گھر تب بھی گیا تھا, گھنٹہ گھر آج بھی جاؤں. کانفرنس میں, پیپلز کانفرنس کی بات کریں, کتنے لیڈروں نے, کتنے کاریہ کرتاؤں نے مجاہد؟ پیپلز کانفرنس تو تب میں تھا نہیں, میں اس کے بعد, مطلب آپ نے اپنا ہی منشور چینج کر. دیکھیے میں انڈیپینڈنٹ تھا. جو بھی آپ میری ٹویٹ پڑھ لیجئے, آپ سے زبانی جاننا چاہتے ہیں لوگ. جنید متوس دعوے, وعدے اور بیان بازی. جی ہاں, کشمیر کا یوں حال ہے کہ ہر دن ایک بیان بازی اور دعوے نکل کے سامنے آتے ہیں. سیاسی ہلچل اتنی عروج پہ ہے کہ لوگ بھی پریشان ہو گئے, جناب کس پارٹی پہ بھروسہ کریں اور کس پہ نہ کریں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہو جے کے ریولیوشن اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے جموں کشمیر کے حالات بنے, آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی بات ہر کوئی کرتا ہے, اسٹیٹ ہوڈ کی بات جو ہے ہر کوئی لاتا ہے, مگر آن گراؤنڈ جو ہے اس پہ کوئی دکھتا نہیں. اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں پیپلز کانفرنس کے لیڈر شیخ عمران. سر آپ کا خیر مقدم ہے جے کے ریولیوشن. بہت بہت شکریہ. سر آپ سے سیدھا سوال یہ رہے گا کہ آخرکار پیپل کانفرنس کا جو ہے منشور کیا ہے, مدعا کیا ہے؟ پہلے آپ نے بہت اچھی بات انٹروڈکشن میں بولی کہ لوگ پریشان ہیں, یہ حقیقت ہے کہ, لیکن دوسری بات آپ کی غلط تھی کہ کس پارٹی پہ بھروسہ کرے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ پریشان اس لیے ہیں کیونکہ پی ایس اے نیشنل کانفرنس نے لایا, مقبول بٹ صاحب کو پھانسی نیشنل کانفرنس نے دی, افضل گرو کو پھانسی نیشنل کانفرنس نے دی. 96 میں جموں کشمیر کے لوگوں کے ایسپریشنز کو اگر قتل کسی نے کیا وہ نیشنل کانفرنس نے کیا, کیونکہ الیکشن انہوں نے وداؤٹ اینی اس پہ لڑا. 87 کی جو الیکشن کا ڈاکہ ڈالا وہ بھی نیشنل کانفرنس نے ڈالا. ان بہت ساری چیزوں سے یہ لوگ پریشان ہیں, لیکن لوگ آج کی ڈیٹ میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کس پہ بھروسہ کرے تو کس پہ نہیں. لوگ ہی پستے ہیں نا, ہمیشہ لوگ ہی پستے ہیں. لوگ پریشان ہو گئے کہ کس پارٹی پہ بھروسہ کریں. کئی تر پارٹیاں ایسی سامنے, آپ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کوئی اور نئی پارٹی لانچ کر رہے ہیں. آخرکار کتنی پارٹیاں, لوگ کم, پارٹیاں زیادہ دکھائی دیتی ہیں. دیکھیے لوگوں نے آج کی ڈیٹ میں ٹرسٹ اور اعتماد جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کو دیا ہے. جی, آپ آئے دن یہی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو بھی جوائن کر رہا ہے یا ہمارے پاس آ رہے ہیں, اس سے یہ کلیئر میسیج ہے کہ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کو لوگوں کا اعتماد ہے, اور جموں کشمیر پیپلز کانفرنس آنے والے وقت میں ایک بڑی تنظیم اور انشاءاللہ جموں کشمیر کو مصیبت سے, درد سے اور غربت کے ناسور سے نکالے گی. اب 370 کا آپ نے سوال کیا بیچ میں, 370 اور 35A کا میں ایک ہی دفعہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. جموں کشمیر پیپلز کانفرنس اور سجاد غنی لون صاحب کا ایک ہی نعرہ, 2019 5 اگست کا فیصلہ نامنظور, نامنظور, نامنظور. جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کا جو آپ نے منصور بولا ہے یا مینیفیسٹو آئے گا انشاءاللہ, وہ آپ خود دیکھیں گے, لیکن ہماری بنیاد سچ کی بنیاد پہ ہے, سچ کی بنیاد پہ ہے, سچ کی بنیاد پہ ہے. آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں سب سے بڑا وکیل, پورے ہندوستان میں سب سے بڑا وکیل جو ہے پیپلز کانفرنس کا, یعنی کہ سجاد صاحب کا, کون سی پیٹیشن جو ہے انہوں نے درج کی؟ دیکھیے 2019 میں سجاد غنی لون صاحب جب جیل میں تھے, انہوں نے پٹیشن یہ کی ہے. دیٹ ٹائم دے ہائرڈ لائر, بٹ دا تھنگ از دیٹ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, عدالتی جو کارخانہ ہے تاریخ پہ تاریخ چلتا ہے. اگر 370 واپس کسی کو دینا ہے وہ پارلیمنٹ کو دینا ہے, 370 کی اپیل وہ عوام ہند کو ہمیں کرنی ہے. جو ناراضگی ڈیلیمیٹیشن میں یا 370 میں سجاد غنی لون صاحب نے جو ظاہر کی ہے, وہ اس نے اپنے ذات یا اپنے لیڈروں کی ذات کے لیے نہیں کی ہے, وہ اپنے لوگوں کے لیے کی ہے.
آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کے لیے تو ہمیشہ ہر ایک پارٹی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، اگر اقتدار میں آ جاتی ہے پیپلز کانفرنس تو کس طریقے کا نظارہ؟ میں یہ غلط سوال ہے کہ اگر اقتدار میں آئے گی، جموں کشمیر پیپلز کانفرنس اقتدار میں آئے گی کیونکہ وہی ایک کس طریقے سے آپ دعوے سے وہی ایک ٹرسٹڈ آپشن ہے آج کی ڈیٹ میں۔ سجاد غنی لون صاحب جو درد کرب سمجھتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کا، کیوں انٹروگیشن سجاد غنی لون صاحب نے کھایا ہے، جیل سجاد غنی لون صاحب نے کھایا ہے، سجاد غنی لون صاحب کے والد شہید ہوئے ہیں، اور آج موقع ملا ہے کہ لوگوں نے اعتماد دیا ہے اور لوگ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کی طرف آ رہے ہیں۔ کیوں؟ پہلے تو دباؤ کے تحت لوگوں کو دور رکھا جاتا تھا، پہلے تو الیکشن میں ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، پہلے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کا کوئی فرد ہوتا تھا اس کو جودھ پور بھیجا جاتا پہلے تھا۔ اگر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا تو آج کے دور میں کیوں نہیں ڈاکہ ڈال سکتے؟ آج کے دور میں بھی وہی حساب ہوگا؟ آپ میڈیا، جی تب میڈیا محدود تھا، اب ہر کوئی فیس بک پیج، ہر کوئی انسٹا پیج، واٹس ایپ، آج کی ڈیٹ میں سوشل میڈیا اس ہائپ پہ ہے کہ اگر سارا میڈیا آپ خرید لو نیوز روک نہیں پاؤ گے۔ ایک سوال آپ سے رہے گا، اگر یہ بتایا جائے کہ سب ایک جٹ ہو جائیں، یعنی کہ ہر ایک پارٹی جو ہے ایک جٹ ہو کے جو ہے آرٹیکل 370 اور اسٹیٹ ہوڈ کے لیے بیٹھ جائے، تو آپ یہ پیپلز کانفرنس سائڈ ہو سکتے ہیں؟ کیا قاتل، جج، وکیل اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ مطلب قاتل کون ہے، جج کون ہے اور وکیل کون ہے؟ جموں کشمیر میں کشمیریت کا قتل کرنے والی نیشنل کانفرنس ہے۔ آپ کیوں ہمیشہ تنقید کا نشانہ جو ہے نیشنل کانفرنس کو پی ایس اے کس نے لایا؟ جی مقبول بٹ کی پھانسی، جی افضل گرو کی پھانسی، 2010 میں جو 150 بچہ مرا، 2016 میں 150 بچہ مرا پی ڈی پی نے، جی ایس ٹی امپلیمنٹ کیا گیا اور مبارکبادی دی گئی، جو پلر 370 کو اکھاڑ دیا گیا پی ڈی پی۔ بھائی یہ تو قتل ہی ہیں، یہ کس نے کیے؟ اب آپ بولو گے یکجا ہو جاؤ، اس یکجاتی کو بھی کرنے کے لیے تیار تھے جو سجاد غنی لون صاحب نے کی، اور وہ نکلے۔ انہوں نے نکلنے کے وقت ایک لیٹر لکھی کہ یہ بھائی صاحب اس میں نیک نیتی نہیں ہے، نیت خلوص نہیں ہے۔ اس لیے یکجہتی کی بات آپ چھوڑ دیجئے، کشمیری جموں کشمیر کی عوام آج سمجھ چکی ہے کہ دھوکہ بازی، جال سازی اور ٹر بازی کی سیاست ختم ہے۔ یہ ٹرباز سے آپ کا مقصد کیا؟ بھائی جھوٹ پہ جھوٹ، کشمیری الفاظ ٹر ہے اس کو جھوٹ جس کو بولتے ہیں، اٹس اے ٹرانسلیٹڈ لائز۔ اب اے لائر از اے ٹرباز ان کشمیری۔ اب سب سے بڑا ٹرباز آپ کی نظر میں؟ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے تو ہمیں ختم کیا ٹر بول بول کے۔ کتنا جھوٹ! میں معافی چاہتا ہوں، قرآن کی آیت بھی صحیح پڑھی نہیں گئی۔ اب کہاں پر ہم دیکھیے، اپنے گھروں میں دیکھیے کتنا جھوٹ۔ 1 اگست کو دلی گئے، 5 اگست کو ایبروگیٹ ہوا۔ حال ہی میں دلی گئے بڑے بڑے پوشاک اور لباس لگا کے، اور ڈیلیمیٹیشن کا دیکھ لیجئے کیا ہو گیا۔ اب کتنا جھوٹ ہم برداشت کریں گے؟ اس کو ہم برداشت نہیں کرنے والے۔ دعوے کہیں نہ کہیں آوازیں یہ بھی سنی جاتی ہیں اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ پیپلز کانفرنس جو ہے بی جے پی کے ساتھ کمبائن ہے۔ دیکھیے، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی یہ پہلے سے سیاسی چال بازی اور جال سازی رہی ہے۔ اگر گاؤں یا شہر میں کوئی بھی بندہ اٹھتا تھا، چاہے یہاں شہید ملت مولوی فاروق صاحب تھے ڈاؤن ٹاؤن میں، ریلیجس لیڈر تھے، جب لگا کہ وہ لوگوں کی آواز اٹھا رہا ہے، بولا یہ بھی بی جے پی ہے۔ جب غیلانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، انہوں نے لوگوں کی آواز اٹھانی چاہی تو بولا یہ بھی بی جے پی ہے۔ سعید علی شاہ غیلانی سیپریٹسٹ لیڈر نہیں بنتا اگر نیشنل کانفرنس ووٹوں کا ڈاکہ نہیں ڈالتی۔ محمد یوسف سعید صلاح الدین نہیں بنتا، وہ الیکشن نکلنے لڑا تھا، اگر مف 20 سیٹیں بھی جیتتا آپ کا کیا جاتا؟ وہ سعید صلاح الدین بنا کیونکہ الیکشن اور ووٹوں کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ یاسین ملک جو جیل میں ہے، وہ جیل میں نہیں ہوتا اگر نیشنل کانفرنس ڈاکہ نہیں ڈالتی۔ اب اس کے بعد بھی اگر آپ بولتے یہ بھی لگتی ہے کہ آپ کے ہوٹل میں بی جے پی کارکرتا آ کے بڑے عروج سے پارٹی منا رہے ہیں۔ میرا کوئی ہوٹل نہیں ہے، اگر ہے تو بتائیے کون سا ہے، میں بھی دیکھتا، میں بھی اونرشپ ٹھوکتا کسی ہوٹل کی۔ میری ذات، یہ میں جواب نہیں دوں گا۔ یہ میرا کشمیری بھائی، چاہے وہ ڈاؤن ٹاؤن سے ہے، کشمیری بھائی چاہے وہ ہمسایا ہے میرا،
یا جموں کشمیر کا باشندہ ہے. میں نے جیل کس وجہ سے کھائی, میں میئر کیوں نہیں بنا, یہ واضح ہے. جناب بڑے اچھے تعلقات میں تھے آپ کے ساتھ, آپ کے جنید عظیم متو کے ساتھ, آج کیا ہوا؟ میرے تعلقات ان کے ساتھ خراب نہیں ہے, کوئی ذاتی نہیں ہے. میرے تعلقات سیاسی ان کے ساتھ خراب ہیں, اور ہوتا ہے کسی بھی غلط فرد کو میں سپورٹ نہیں کروں گا. وہ غلط ہے, ابھی تک وہی دکھا, مطلب آپ مان چکے ہیں وہ غلط ہے, ابھی تک وہی عیان ہے. کس طریقے سے دکھا؟ جو بھی آپ میرے ٹویٹ پڑھ لیجئے, میرے آپ سے زبانی جاننا چاہتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں. جنید متو صاحب کے آپ نے کوشچن کیا ہے, میرے ٹویٹ میرے فیس بک پڑھ لیجئے, اس کے لیے الگ انٹرویو رکھیے. آپ 370 پیپلز کانفرنس اور شیخ عمران کی ذات, کیونکہ وہ بھی ایک پارٹی کا حصہ ہے جناب, آپ کو دریافت کر دوں, وہ بھی ایک پارٹی کا حصہ ہے, اپنی پارٹی کا حصہ ہے. آج کی ڈیٹ میں ان کی غلطیاں کیا ہے نہیں ہے, اس کے لیے آپ وقت طے کیجئے, مقرر کیجئے. وہ بھی آج پارٹی کا حصہ ہیں, آپ کو میں بتا دوں, اپنی پارٹی کا نہیں. آپ اپوزیشن کے لیے بولتے ہیں, آپ این سی کے لیے بولتے ہیں, آپ پی ڈی پی کے لیے بھی بولتا ہوں, میں اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں جو ایبروگیشن کے بعد پیدا ہوئی. میں 45 سال پرانی پارٹی کا حصہ ہوں. میں اس پارٹی کا حصہ ہوں جو تبدیلی کی تحریک ہے. میں اس پارٹی کا حصہ ہوں جہاں شہید عبدالغنی لون صاحب نے شہادت دی. میں اس پارٹی کا حصہ ہوں جہاں ہمارے ورکر جیل میں. آپ ہمیشہ جو ہے پہلے بتاتے تھے, سنا بھی تھا ہم نے, کہ ہر کشمیری کو اپنے نام کے آگے جو ہے مجاہد لگانا چاہیے. آج وہ شیخ عمران کا جب چوکیدار کی تحریک چلی, نریٹو چلا, کیا باجپا پھر چوکیدار لوگوں کو اکٹھا کیا؟ میری بات سنیے نا, کیا باجپا چوکیدار چھوڑ دیا؟ یہ ایک نیریٹو ہوتا ہے پولیٹیکل, اس کا کاؤنٹر آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس چھوٹی سی جگہ نشاد سے ایک بندہ, ایک ادنا بندہ شیخ محمد عمران اٹھ کے چیلنج کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنے نام کے آگے مجاہد, یہ ایک کاؤنٹر نیریٹو, پولیٹیکل نیریٹو تھا. مطلب آپ نے لوگ اکٹھا کیے وہ اس زبانی سے, اور آج جو ہیں آپ کیا بول رہے ہیں, آج آپ نہیں لگانے چاہیے کشمیر میں کشمیری مجاہد. پالیٹکس اور کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو, جیسے آج آپ نے میرے ساتھ بات کی, کل کسی اور لیڈر کے ساتھ بات کریں گے. یہ پولیٹیکل ڈسکورس تب بنانا تھا, ایک نیریٹو بنانا تھا, لوگوں کو جوڑنا تھا. لوگوں کو اور مجاہد بول کے ہم جڑے, لیکن نہیں کر پائے کچھ, ہمیں جیل لیا گیا. میں نے تو سینٹور دیکھا, میں نے تو ایم ایل اے ہاسٹل دیکھا, میں نے تو پلوامہ جیل دیکھا, میں نے تو سینٹرل جیل دیکھا, میں نے تو ایک کیس میں نکل کے دوسرے کیس میں, دوسرے کیس سے نکل کے تیسرے کیس میں, 107 جس میں بخاری وغیرہ رکھا جاتا تھا یا آوارہ گردگی کرنے والوں, اس میں ہم نے 6 مہینے کاٹے. دیکھیں اس میں میری کم سیاست میں نے بہت کچھ دیکھا. اس میں آپ میڈیا میری ذات کو اچھال نہیں پاؤ گے, کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ عیان ہے. ہم کیوں اچھالیں گے؟ ہم نہیں اچھال سکتے, ہم صرف سوال پوچھتے ہیں, جنتا کے سوال ٹھوکو. میں گھنٹہ گھر تب بھی گیا تھا, گھنٹہ گھر آج بھی جاؤں. کانفرنس میں, پیپلز کانفرنس کی بات کریں, کتنے لیڈروں نے, کتنے کاریہ نے مجاہد لگائے؟ نام کیا؟ پیپلز کانفرنس تو تب میں تھا نہیں, میں اس کے بعد, مطلب آپ نے اپنا ہی منشور چینج کر دیا. دیکھیے میں انڈیپینڈنٹ تھا, مجھے لوگوں کو جوڑنا تھا. جماعت جوڑتی ہے, لیڈر جوڑتا ہے, جماعت کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. جماعت میرے, یا تو مجھے کمپلیٹ, جب آپ کو لگتا ہے جواب بہت صحیح جا رہا ہے تب آپ ٹوکتے ہیں, جب آپ کو لگتا ہے جواب کمزور ہے تب آپ نہیں ٹوکتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے اتنے میڈیا والے یو اے پی اے میں بند ہیں, کیوں ہیں؟ وہ اس وقت جو سوال ہے میرا آپ سے, آپ کو بتانا چاہیے, میں آپ کو کاؤنٹر سوال کر رہا ہوں, کیوں ہے؟ وہ آپ لوگوں کی سیاست کی وجہ سے. ہم نے تو بند نہیں کیا, ہم اقتدار میں نہیں ہیں, وہ کیوں ہے؟ اقتدار یار کسی نے بھی کیا, لیکن بند کیوں ہے؟ آپ نہیں, سوال آپ یہ بتائیں نا کہ آج جواب نہیں میں میڈیا کی طرف سے دیتا ہوں. میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ میڈیا کو فریڈم دے دو. جو غلط میڈیا کرتا ہے اس کو میڈیا خود سزا دے سکتی ہے. اب پیپلز کانفرنس دیکھیے, جماعت جوڑتی ہے, جماعت کا مقصد ہوتا ہے, جماعت ہم کہتے ہیں جماعت کرامات ہے. ایک سینگ ہے جو سنگل شیپ ہوتا ہے نا, دیر آر لاٹ آف وولفز اراؤنڈ دیٹ. تو اس لیے میں جوڑنے کے لیے وہ مجاہد کیمپین چلائی تھی. اور اس کے بعد جب پیپلز کانفرنس میں آیا, مجھے لگا کہ جماعت ہے اور ہم جڑے ہیں, ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہیں. قداور لیڈر سجاد غنی لون صاحب ہیں, ان کی سوچ عمدہ ہے, کشمیری کے لیے ان کا درد ہے, ان کو درد ہے, کرب ہے, کشمیری کا سمجھتا ہے وہ. میں پورا یقین اور وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں جموں کشمیر پیپلز کانفرنس ول ڈیفینیٹلی ون میجورٹی آف سیٹس ان جموں کشمیر. بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں آپ, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں.
آپ سڑک پہ نکلو تو جموں کشمیر پیپلز کانفرنس از این آپشن, از اے ٹرسٹڈ آپشن ٹوڈے, اینڈ دیٹ از وائی یو آر سٹنگ ود می, بیکاز آئی ایم پارٹ آف جموں کشمیر پیپلز کانفرنس. I am following my leader blindly. I am following the party vision and mission blindly because I have trusted it. میں شکر گزار ہوں باقی پارٹیوں کا بھی جنہوں نے مجھے آپشن دیا تھا, لیکن جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کو میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, کل بھی بولوں گا, یہ تبدیلی کی تحریک ہے اور تبدیلی کی تحریک رہے گی. چلیے بہت بہت شکریہ ہمیں قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ. تھکے آپ ہیں, لاسٹ کوسچن آپ نے پوچھا, مجھے کہیں وقت کا تقاضا ہے ورنہ پورے دن. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ روموں میں انٹرویو بہت ہو گئے. جب آپ اگلی دفعہ بلانا ہوگا یا تو جامعہ مسجد کے سامنے بلاؤ, مخدوم صاحب پہ بلاؤ, نوہٹا چوک میں بلاؤ, گھنٹہ گھر پہ بلاؤ, ڈل گیٹ پہ بلاؤ, روڈ پہ انٹرویو کریں گے, لوگوں کے سامنے کریں گے. آپ خود دیکھو گے کہ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کی آواز آج سننے والے. جناب آج آپ بڑے روڈ پہ نکل رہے ہیں. جب انکاؤنٹر حیدر پورہ انکاؤنٹر ہوا تو لوگ سارے سڑکوں پہ تھے, تب آپ کہاں تھے؟ پروٹیسٹ پہلا جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کون سی جگہ پہ؟ سنگر مال میں. وہاں تو کیا, مگر لوگ ان کے گھر گئے. میری بات سنو نا, گھر جا کے فوٹو اٹھانا یا اس کا کریڈٹ لینا ہماری سیاست نہیں ہے. ہماری سیاست ڈیڈ باڈی کو رونا نہیں ہے. ہماری کچھ پارٹیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ ہماری وجہ سے آئی ہیں گھر, ان کی وجہ سے ہم ان کو مالائے پہنائیں گے, کیونکہ مدعا مقصد تھا کہ اس ڈیڈ باڈی, اس لاش کو واپس کرنا. جموں کشمیر میں دلی میں خود تھا, میں بیمار تھا, لیکن وہاں پر بھی سجاد غنی لون صاحب نے فون کیا, مجھے بھی کیا, باقی لیڈروں کو ہمارے کیا, اور ان کو بولا کہ آج یہ ہوگا کل ہم ہو سکتے ہیں, اور بار بار اپنے بچوں کی مثال دی. اور میں نے پہلی دفعہ اپنے لیڈر کو اس دکھ بری آواز میں سنا, جس سے مجھے بھی اثر ہوا, اور ہم نے پروٹیسٹ کیا. ہمارے تو بٹالینیں آ گئی تھی وہاں پر, آپ بھی آئے تھے شاید, میڈیا بھی آئی تھی. تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے یا ہوگا ہم کریں گے, لیکن کشمیری کو مار دیں گے اور اس کو رونے کی سیاست, ہم روئیں گے اس کو, کشمیری کو مارو اور ہم روئیں گے, وہ سیاست جموں کشمیر پیپلز کانفرنس نہیں کرے گی, نہ ہمارا قائد اس کے حق میں ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. تو وقت کا تقاضا تھا ورنہ بات چیت اور مزید کر سکتے تھے. تو ناظرین, جس طریقے سے ان کا کہنا ہے, بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ آنے والی دور حکومت ہماری ہوگی اور ہم جو ہیں باضابطہ تر لوگوں کا سوچیں گے. اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کس طریقے کا لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے اور کس طریقے سے لوگوں سے جو ہے بات چیت کریں گے. آپ دیکھتے رہیے JK ریولیوشن جاوید خان کے ساتھ.